اگر آپ دبئی میں ہیں، آپ نے دبئی میں ویزا لینا ہے تو آپ نے دبئی کا آفس ان کا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ آفس میں جائیں گے، دیکھیں گے ان کے ٹریڈ لائسنس ہوتے ہیں، جی. فزیکل پریزنس ہوتی ہے، اس کے بعد ہی آپ کسی کو پیسے دیں. پیسے دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا، آپ جو بھی پیسے دیں، جی. 1 درہم بھی دیں، آپ اس کو رسید میں لیں، لکھوا ٹھیک کے ہے. لیں. ریٹرن وہاں میں پہ لیں. الحمدللہ جو بھی کام کرتے ہیں جی. کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کا بینیفٹ ہو. صحیح ہے. ہم تو بزنس کر رہے ہیں اور آپ لیگل کام کرتے ہیں. لیگل 100% لیگل کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو بھی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، جی. یقین کریں مجھے میرے نمبر پہ ڈیلی کے 100 سے 150 میسج آتا ہے. ڈفرینٹ انفارمیشنز لیتے ہیں بھائی کہ جی. میں پاکستان میں ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں، مجھے رہنمائی کریں. جی. تو ہم تو سارا دن اس سوچ سے کہ کسی اور کا بھلا کریں گے تو ہمارا بھلا ہوگا. صحیح بات. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی رحمت، شکر اور کرم کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں. ابھی تک جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں. فرینڈز، یہ جو دبئی کا آزاد ویزا ہے اور فری لانس بھی اس کو بولتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کتنے کا ملتا ہے، آج ہم لوگ عابد بھائی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی اللہ کا شکر سر الحمدللہ. جو الحمدللہ ہم لوگوں نے وہ جو 2 منتھ وزٹ ویزے والی جو ویڈیو بنائی ہے نا، جی کافی آدمیوں نے سپورٹ کیا اور دیکھا اور پوچھ بھی رہے ہیں ابھی یہ فری لانس ویزا کے بارے میں. تو میں نے کہا میں نے عابد بھائی سے جا کر ان جی کا دوبارہ ہی تھوڑا ٹائم لے کر انٹرویو کر لیتا ہوں. یہ جو فری لانس ویزا ہے، آزاد ویزا ہے، یہ میں کیسے لے سکتا ہوں؟ تھوڑا آپ ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں. سر سب سے پہلے تو میں خود بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں. آپ جی. ایک سچائی کو، ریالٹی کو، دبئی کی لائف کو بتاتے ہیں. صحیح. جو دبئی میں کام کر رہے ہیں یا پھر جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا میں ہیں، جی. آپ ان کو فیکٹس بتاتے ہیں. صحیح. یہ آئی تھنک اٹس ویری گڈ تھنگ اینڈ دا تھنگس دیٹ شوڈ بی اپریشیٹ. اللہ صحیح. آپ کو اس کا اجر دے گا. آمین آمین. اور دوسری بات سر، جو کویسچن آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ آزاد ویزا، فری لانس ویزا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا آپ ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں. سر دیکھیں، جب سے انٹرنیٹ کافی بوم پہ آیا ہے، جی. انٹرنیٹ کی ترقی ہوئی ہے، جس طرح جی. سے ویورز کو آئیڈیا ہے اس چیز کا، تو پھر دبئی کی گورنمنٹ نے ایک نیا، ایک اصول کہہ سکتے ہیں بنایا صحیح. کہ اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں، سیلف امپلائڈ بیسیکلی اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنا کام خود کرتا ہے، جی. ویب سائٹ پہ کام کرتا ہے یا پھر اپنا جس طرح سے سنگل مین بزنس رن کرتا ہے، جی. جی. خود سے انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے، خود کا اپنا. خود کا اپنا اگر کام کرنا چاہتا ہے یا جی. پھر کسی اور کمپنی میں کرنا چاہتا ہے. صحیح. ابھی جو دبئی میں آتے ہیں وہ تو وزٹ ویزا پہ آتے ہیں اور ٹھیک. وزٹ ویزا ختم ہو جاتا ہے. صحیح ہے. بار بار تو اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے، جی نہیں کر سکتے نہ تو بار بار. ویزا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے، جی. اور نہ ہی اتنا پھر فوکس رہتا ہے کہ آپ ہر 2 مہینے کے بعد کاغذ لے کے جائیں کہ یار میں نے ویزا رینیو کرانا ہے، وزٹ ویزا رینیو کرانا ہے. رینیو کرانا ہے. تو گورنمنٹ نے یہ کچھ سال پہلے ایک سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا کہ صحیح. اگر کوئی بندہ دوسرے ملک سے آتا ہے، جی. اس کے پاس اسکل ہے، جی. کمپنی اس کو ہائر کرے گی، ویزا دے گی، صحیح ہے. اور کمپنی اس کو ایک این او سی دے گی. این او سی لیٹر. این او سی لیٹر ٹھیک وہ ہے. ہوتا ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، کہ ٹھیک. یہ بندہ اگر کمپنی کے پاس کام نہیں ہے، پہلے تو ایز پر رول وہ باؤنڈ ہے، باؤنڈ ہے، کمپنی کا بندہ ہے وہ. ایگزیکٹلی باؤنڈ ہے کہ وہ جس کمپنی کے ساتھ آ رہا ہے اسی کے ساتھ کام کرے. ٹھیک ہے. لیکن ڈیو ٹو سم سرکمٹانسز، کسی حالات کی وجہ سے کمپنی کے پاس اگر کام نہیں رہتا، جی. دین کمپنی اس کو این او سی دیتی ہے کہ بھئی آپ کسی اور جگہ پہ اگر کام کرتے ہو. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کمپنی این او سی لیٹر دیتا ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے، بندہ دوسری جگہ میں لیگل ہو جاتا ہے، جا کے کام کر سکتا ہے. دیکھیں اگر فرض کریں میں نے ایک کمپنی، لیٹس سپوز پروجیکٹ مینجمنٹ کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے. میں نے اس کا ویزا لیا. ٹھیک ہے. اگر میں اس کمپنی کو چھوڑ کے میں چلا جاتا ہوں کسی الیکٹرانک کی شاپ پہ کام کرنے، جی. تو ایز پر رول جو میرا ایگریمنٹ ہوا ہے، جی. میں تو الیگل ہوں. صحیح ہے. اگر میں پکڑا جاتا ہوں تو پھر مجھ پہ فائن ہوتا ہے جی. اور میں ڈپورٹ ہو سکتا ہوں. صحیح تو کہہ رہے ہیں پھر آپ. اگر آپ کے پاس این او سی ہوگا پھر اس کا بینیفٹ یہ ہے، اگر ویریفیکیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جی. دبئی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے آپ کو چیک کرتا ہے آپ کام کر رہے ہیں. آپ ان کو دکھاتے ہیں کہ میرے پاس یہ این او سی ہے. صحیح ہے. میری جو پیرنٹ کمپنی تھی جس کے ویزے پہ میں آیا تھا ان کے پاس صحیح. کام نہیں تھا، جی. میں نے سروائیو تو کرنا ہے. جی. پھر آپ کی این او سی آپ کو یہ ایج دیتی ہے ہاں. کہ آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. صحیح. اگر آپ وہاں پہ لیٹس سپوز انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں جی. تو آپ کے پاس ایک ریزن ہوتی ہے، ایک ثبوت ہوتا ہے، جی. جی. تو آپ کا زیادہ مسئلہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی این او سی کا پرپز ہوتا ہے. جی. اور دوسرا جو ویزے کی اگر ہم جو ڈسکشن پریویس کر رہے تھے، جی.
وہ یہ کہ اگر آپ سیلف امپلائڈ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، جی آپ فری لانسر ہیں، جی تو آپ اس ویزے پہ آ کے یہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ویزا جو فری لانس ویزا ہے، جی پاکستان سے، انڈیا سے، نیپال سے، سری لنکا سے کوئی ہمارا بھائی وزٹ ویزا پہ ادھر نہیں آتا، ادھر آتا ہے تو پیسہ لگ جاتا ہے، میکسیمم 2-3 ہزار درہم تو لگ ہی جائے گا وزٹ ویزا جی پہ۔ سر، وہ تو ہم نے جو آپ کے ساتھ پریویس سیشن کیا تھا، جی کافی انفارمیٹیو آپ کے کویسچن تھے، جی وہ تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کتنا ایکسپینس ہے گا، وہ تو جی بہت زیادہ ہے۔ جی پہلے ٹکٹ لیں گے، ویزا لیں گے، یہاں پہ آئیں گے تو 1500 2000 ہر مہینے کا ان کا خرچ ہوگا، جی وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ اماؤنٹ اس سے زیادہ وہ انویسٹ کر لیتے ہیں جی، تو پھر ان کو 2 سال مل جاتے ہیں۔ 2 سال کا ویزا مل جاتا ہے۔ یس ٹھیک ہے، مطلب وہ اپنے کنٹری میں بھی رہ کے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ سے لے سکتے ہیں، کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ جی جی بالکل ایسا ہے، وہ کسی بھی کمپنی سے ویزا یہ لے سکتے ہیں، اور یہ تھرو آؤٹ پورے دبئی میں کافی کمپنیز ایسی ہیں جی امپلائیز کو ہائر کرتی ہیں ٹھیک ہے اگر ان کے پاس کام نہیں ہوتا۔ جی ویسے تو ایسا کوئی سین نہیں ہے، بزنس ایسا لیگل ہے، صحیح ہے لیکن اگر کمپنی آپ کو کام نہیں دے سکتی جی جی تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایج ہے کہ آپ ان ٹھیک ہے، کو این او سی دے دیں۔ این او سی دے دیں اور وہ آدمی جا کر باہر جا کر کام کرے۔ ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہے، ٹھیک بالکل ہے، جی۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ ویزا آتا کتنے کا ہے اور اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک میرے کزن نے لیا ویزا جی دبئی سے، جی تو وہ کتنے میں ملے گا؟ اور پاکستان میں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ویزا مطلب پروٹیکٹ وغیرہ کچھ ہی ہے، ادھر آ کر پھر باقی کا ڈاکومنٹ وہ کیسے ہوگا اور کتنے میں ملے گا؟ سر، سب سے پہلے تو جو بندہ ویزا لینا چاہتا ہے جی اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے بیسٹ کیا رہے گا، صحیح وزٹ رہے گا یا فری لانس رہے گا۔ جب یہ ٹھیک چیز کلیئر ہوگی آپ کی، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کروں۔ جی مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے فراڈ تو صحیح بہت ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ باقی بہت زیادہ فراڈ ہے، لیکن ہمارے ویورز کو کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں اچھا آدمی ہے، یہ عابد بھائی اچھا آدمی ہے، مکی بھائی اچھا آدمی ہے؟ جی ان کو تو کیسے پتہ چلے گا، یہ بھی آپ ہمیں ضرور دو بتائیں۔ سر دیکھیں، آج کے زمانے میں دو چیزیں میں ویورز کو کہتا ہوں۔ جی ایک تو آپ دیکھیں ان کی سوشل میڈیا پہ پریزنس کتنی ہے، جی ان کے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کتنا کنٹینٹ ہے، صحیح ہے ٹک ٹاک پہ، جی اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے کمنٹس آ رہے ہیں، جی جو لوگوں کے ریویوز آ رہے ہیں، وہ کیسے ہیں۔ صحیح سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی کسی سے بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو فراڈ کرتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، ہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا واقعی، سیدھی سی بات ہے۔ صحیح اور دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے، جب سوشل میڈیا کو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا فزیکلی آفس کہاں پر ہے۔ جی ابھی اگر ہم اپنی بات کریں، میں اس میں ایڈ اپ کر دوں، جی تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم الحمدللہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ کنٹینیوسلی ورکنگ کر رہے جی ہیں۔ ڈیلی دبئی کی لائف، دبئی کا ویزا، ڈفرینٹ جی کنٹریز کا ویزا کے بارے میں اپلوڈ کرتے جی ہیں۔ ہمیں کوئی ایک کمنٹ دکھا دیں جو فیس بک پہ ہو، یوٹیوب پہ ہو، ٹک ٹاک پہ ہو، کہ ٹھیک ہے کسی نے کہا ہو کہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ سروسز ہم کو نہیں دیے۔ جی الحمدللہ ہمارے 100% سیٹسفائیڈ کلائنٹ ہیں، صحیح آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوسرا ان کے فزیکل آفیسز کو جائیں، ٹھیک اگر ہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ آپ کا پاکستان میں آفس کہاں پر ہے۔ جی اگر آپ دبئی میں ہیں، آپ نے دبئی میں ویزا لینا ہے، تو آپ نے دبئی کا آفس ان کا دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے آپ آفس میں جائیں گے، دیکھیں گے ان کے ٹریڈ لائسنس ہوتے ہیں، جی فزیکل پریزنس ہوتی ہے، اس کے بعد ہی آپ کسی کو پیسے دیں۔ پیسے دیں، ٹھیک ہے اور دوسرا، آپ جو بھی پیسے دیں، جی 1 درہم بھی دیں، آپ اس کو رسید میں لیں، لکھوا کے ٹھیک ہے، لیں۔ ریٹرن وہاں میں پہ لیں، ایگزیکٹلی ریٹرن میں لیں، لکھوا لیں اور سٹیمپ لگی ہو۔ ٹھیک ہے اگر کہ کسی کو ایسے ہوا میں پیسے دے دیں گے جی تو پھر یہاں پہ مسئلے بن جاتے ہیں، کام بھی صحیح نہیں ہوتا، پیسے بھی نہیں ملتے۔ جی، اور یہ ویزے کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم آپ سے ویزا لے رہے ہیں یا جی کوئی اور کسی سے ویزا لے رہا ہے، جی اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے فرسٹ آف آل؟ سر، پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈاکومنٹس بھیجنے ہوتے ہیں، جی جو موسٹ نیسیسری ڈاکومنٹس، اس کا پاسپورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے سیکنڈ CNAC جی جو قومی شناختی کارڈ ہوتا ہے، جی پاسپورٹ سائز پکچر ہوتی ہے، جی اور اگر وہ ایجوکیٹڈ پرسن ہے تو اس جی کی جو ڈگری ہوتی ہے جی وہ ہم کو چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اگر ان ایجوکیٹڈ ہے، اسکلڈ ہے اس کی، تو پھر یہ 3 چیزیں تو ہر کسی کو چاہیے: جی پاسپورٹ، CNAC اور ٹھیک ہے، پکچر۔ اور یہ کتنے دن کا پروسیس ہے ویزے کا؟ سر، جب ہمیں کلائنٹس یہ ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں، اس کے جی بعد پھر یہ ہے کہ ہم اس کو سسٹم میں ڈالتے ہیں، جی گورنمنٹ کی طرف سے اپروولز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے گورنمنٹ اس کو اپروو کرتی ہے۔ کبھی کبھی جو ویزے کا سسٹم ہوتا ہے وہ جی تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ہاں ہوتا ہے ایسا، جی کیونکہ میکسیمم کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ 10 دن، 20 دن،
कितना आप बताएं हमें। सर मोस्टली जो हमें एक तरह से एक्सपेक्टेशंस होती है, उम्मीद होती है, जी वो 8 से 10 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है, लेकिन हम क्लाइंट को कम से कम 18 से 20 दिन बोलते हैं। मतलब आप क्लाइंट को 20 दिन देते हैं कि 20 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा, आप उससे पहले आप काम कर देते हैं। सर काम तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते में भी हो जाता है, 10 दिन में भी हो जाता है, सही है। लेकिन 20 दिन सिर्फ इसलिए देते हैं कि अगर कोई डिले आता है जी अनएक्सपेक्टेड ड्यू टू गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई वेरिफिकेशन होती है बंदे की, सही है। तो फिर हम बोलते हैं कि भाई 20 दिन के अंदर तो इंशाल्लाह आ ही जाना है। जी इंशाल्लाह ज़रूर आ जी जाता है। और अभी आप बता रहे थे कि ये हमें जो वीज़े का प्रोसेस है, जी अभी कोई बंदा पाकिस्तान से आपसे वीज़ा ले लेता है जी। तो उसको पाकिस्तान में क्या करना पड़ेगा, उसके बाद इधर आने के बाद इधर और क्या उसके रिलेटेड क्या क्या काम होते हैं, जी और वो उसको पता चले कि अभी मेरा वीज़ा फाइनल हो गया है। सर देखें, जब वो डॉक्यूमेंट्स हमको भेजते हैं, हम उनका वीज़ा अप्लाई करते हैं, जी वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 100% अप्रूवल्स आपकी आ जाती हैं। ठीक है। अगर आप दुबई से बैन नहीं हुए, अगर यहाँ पे आपके कोई केस नहीं थे, अगर आप प्रीवियसली यहाँ पे रह चुके हैं, जी अगर आपका रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड सब कुछ ओके है, देन 100% आपका वीज़ा आ जाता आ है। जाता है। ठीक है। जब आपको वीज़ा हम भेजते हैं, वो ई जी कॉपी होती है, ठीक है। ऑनलाइन एक पेज होता है। जी उस पेज को लेके उस एम्प्लॉय ने, एक प्रोटेक्ट ऑफिस होता है हर कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम डीजी खान की, डेरा गाजी खान की बात करें जी तो डेरा गाजी खान में होता है, मुल्तान की बात करें तो मुल्तान पे होता है। जी मतलब ये पाकिस्तान में होगा। ये पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट के अपने प्रोटेक्ट ऑफिस बने होते हैं। ठीक है। वो नेट से सर्च करेंगे कि भाई प्रोटेक्ट ऑफिस नियर मी, ठीक तो है। वो जो भी एम्प्लॉय होगा उसको मिल जाएगा। ठीक है। अपने पासपोर्ट की कॉपी, अपने वीज़ा की कॉपी, अपना नेक्स्ट ऑफ किन, अपने भाई का, वालदा का, जी अम्मी का, भाई का, किसी का भी वो CNSE लेके जाएंगे, ठीक। अपना लेके जाएंगे। प्रोटेक्ट ऑफिस की जो फीस होती है वो 7,200 थी 2-3 महीने पहले पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, ठीक है। तो 8,000 समझ लें। जी जी 8,000 में आपका एक दिन का प्रोसेस होता है ठीक और है। आपको वीज़ा प्रोटेक्ट करके देते हैं। पाकिस्तान में वीज़ा प्रोटेक्ट हो गया, उसके आगे का क्या प्रोसेस है? उसके बाद बंदा एयरपोर्ट से जब उतरता है, सीधा कंपनी के पास, जिस कंपनी से उसने, नहीं टिकट आप देंगे? नहीं नहीं, टिकट तो सर, हाँ बिल्कुल, ये असल में मैं इसको समराइज कर रहा था। हाँ, वीज़ा उसको मिल गया, उसने क्योंकि जो भी बंदा पाकिस्तान में बैठा है या इंडिया में बैठा है वो पूरी इसके बारे में पूछना चाहता जी है जी कि हमने बिल्कुल प्रोटेक्ट करवा लिया, उसके बाद हमें टिकट लेनी है। ठीक है ना? बिल्कुल। माशाल्लाह आप चीज़ों को बहुत डिटेल से कवर करते हैं, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आमीन। तो वीज़ा उसको मिल गया भाई, ठीक उसका है। प्रोटेक्ट भी हो गया। जी हो गया। उसके बाद फिर ये होता है कि वो अपनी टिकट कराता है, उसको जी जो टाइम फिजिबल होता है। जी लेकिन वीज़ा इशू होने के बाद एक लिमिटेड टाइम होता है। मैक्सिमम कितना दिन होते हैं? सर 2 महीने तो आपके कंफर्म होते हैं। ठीक है। 2 महीने के अंदर अंदर आपने आना होता है। इंटर होना होता है, एग्जैक्टली इंटर होना होता है। वरना एक्सपायर हो जाता है। अगर आप नहीं इंटर होते तो फिर गवर्नमेंट आपके वीज़ा को एक्सपायर कर देती है। दुबई गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसे एक्सपायर ठीक। हो जाते हैं, जी और फिर उसके जो रिन्यूअल होते हैं वो बहुत टेंशन के मराहल हैं। सही, उससे बेहतर है कि बंदा 2 महीने के अंदर अंदर वीज़ा लेने के बाद जी आ जाए प्रोटेक्ट करवा के, बिल्कुल सर। और टिकट भी ले लिए, आगे चले सर। टिकट ले ली सर, जी उसका जो टाइम फिजिबल जो भी एम्प्लॉयज़ का बन रहे, जी एयरपोर्ट पे आ गए, फिर अपने जो उनके रेफरेंस या फिर जो कंपनी जो होती है जी उनसे वो कांटेक्ट करते हैं। जी फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ 3 से 4 स्टेप्स होते हैं, वो ठीक होते है। हैं। वो कौन से स्टेप होते हैं, आप एक एक करके हमारे साथ शेयर करें। जी सर, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें उस बंदे का एक उसको बोलते हैं टाइपिंग। ठीक है। टाइपिंग ये होती है कि बंदा अभी पाकिस्तान से यहाँ पे आ गया है, हाँ अभी उसका मेडिकल होगा। ठीक है। उसके बाद मेडिकल पाकिस्तान में कराना चाहिए या नहीं? दुबई का मेडिकल तो दुबई में ही होता है, ठीक है। पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं होता। मुझे ठीक। काफ़ी क्लाइंट्स मैसेज करते हैं जी कि भाई हम किसी और से वीज़े की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में मेडिकल करा लो। हाँ, वो इसलिए कहते हैं, ये मैंने भी सुना है कि खुदा ना खास्ता आपका अनफिट हो, कुछ मसला हो तो आपको पहले पता चल जाए। सर बिल्कुल ये भी कह सकते हैं। हाँ देखें, अगर आप मेडिकली अनफिट हैं, मेडिकल में क्या देखते हैं, हेपेटाइटिस देखते हैं आपका। जी अगर आपको हेपेटाइटिस C है, और दूसरा अगर आपको एड्स है, जी आपको TB है, ठीक तो है। फिर ये बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। हाँ जी और हाँ गवर्नमेंट मोस्टली अगर इस तरह के सीरियस इश्यूज हो तो उसको वीज़ा इशू नहीं करते। ठीक है। जब इधर आ जाता है, अगर डॉक्टरी अनफिट हो गई, फ्रेंड्स ये बात गौर से सुनने वाली है, जी अगर इधर आदमी आ गया, उसकी डॉक्टरी अनफिट है, टीबी है, यरकान है या कुछ भी मसला है, तो उसको वापस जाना पड़ता है। उससे बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, उधर चेक करा लो। क्या जी जी, कहेंगे आप? तसल्ली के लिए चेक कराना है तो करा हाँ लें। तसल्ली के लिए सर। हाँ,
باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ ٹھیک ہیں، کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے، جی تو موسٹلی ایشو نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. جی، صحیح ہے. آپ کا میڈیکل ہوتا ہے، آئی ڈی ٹائپنگ کے پروسیس ہوتے ہیں. ادھر دبئی میں. جی، وہ آپ کا امپلائر آپ کو کر کے دیتا ہے. جی جب آپ کا میڈیکل ہو جائے، میڈیکل کی رپورٹ کسی ٹائم تو ایک دن میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسی دن آ جاتی ہے، کبھی اس میں 2 دن لگ جاتے ہیں. ہاں لگتے ہیں. جی، یہ جب سارا پروسیس ہو جائے اس کے بعد آپ کو ایمریٹس آئی ڈی ملتی ہے. ٹھیک ہے. آئی ڈی بیسیکلی جس طرح سے ہمارا پاکستان کا CNAC کارڈ ہوتا ہے، شناختی کارڈ ہوتا ہے. شناختی کارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دبئی میں آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ آپ کا یہ نام ہے، آپ کی جی یہ کمپنی ہے، اور صحیح آپ کا ہے. یہ پروفیشن ہے، آپ کا جو کمپنی ہے اس کا آفس کا ایڈریس کہاں پر ہے، جی وہ ساری چیزیں اس پہ مینشن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے، جس طرح ہم جی نے پریویس ویڈیو میں جی بتایا تھا کہ ہاں اپنی آئی ڈی کو آپ نے سنبھال کے ہاں رکھنا ہے اپنے سنبھال کے پاس. رکھنا ہے. جی ابھی آئی ڈی آنے کے بعد کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ سر، آئی ڈی اس کی آ گئی، اس کو کمپنی کام دے گی. ٹھیک ہے. اگر اس نے اور کمپنی میں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. کسی سیلف امپلائڈ کیٹیگری میں کام کرنا ہے، جی تو پھر وہ کمپنی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی پلیز مجھے NOC دے دیں. جی پھر اپنی کمپنی سے. جی بالکل، صحیح. کمپنی سے ریکویسٹ کرتا ہے، پھر جو کمپنی کا سٹاف ہوتا ہے جی وہ اس کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں جی کہ بھئی اس کو NOC کیوں چاہیے. صحیح. کیونکہ دیکھیں نا، سارے جو ہاں لیگل پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا جی ہے. جی وہ تو لازم ہے، ان جی کے بنا تو کام بھی نہیں ہے. جی، کمپنی جو اس کو NOC دیتی ہے وہ NOC لے کے پھر اپنا کام یا پھر کسی اور کمپنی میں کام کر ٹھیک ہے. سکتا ہے. آدمی بھی آ گیا، NOC بھی لے لیا، ابھی کام پہ جا رہا ہے. اگر اس بھائی کو اکاؤنٹ کھلوانا ہے دبئی میں تو اس کا کیا پروسیس ہے؟ سر، دبئی میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے پھر بھی اس کو کمپنی کے پاس آنا ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں اس کی جو بھی ڈاکومنٹیشنز ہوگی وہ جی کمپنی کے تھرو ہوگی، ٹھیک ہے. وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر جس کا سکتا. وہ ویزا لے کے آیا ہے. جی جی بالکل ایسے ہے. جی تو پھر وہ کمپنی سے ریکویسٹ کرے گا، ایک ریٹن فارمیٹس ہوتے ہیں جی کہ بھئی میں نے اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے، مجھے اس کے لیے سیلری سرٹیفکیٹ بنا کے دیں. جی وہ سیلری سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے ہیں جس پہ امپلائی کا نام لکھا ہوتا ہے، جی اس کا پروفیشن لکھا ہوتا ہے، اس کی کمپنی کا نام، ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سیلری لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ بینک میں جا کے جمع کرتا ہے اور اس کا اکاؤنٹ کھلتا ہے. ٹھیک ہے. اکاؤنٹ کھلنے کے بعد آدمی کو کچھ کریڈٹ کارڈ وغیرہ ملتا ہے سیلری ڈالنے پہ؟ سر، گورنمنٹ آف دبئی کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح دبئی پوری دنیا کا سیف ترین سٹی ہے، جی اسی طرح رہنے کے لیے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں جی ان کے لیے بھی بہترین ترین سٹی ہے، ہاں جو دبئی میرے ایسا ہے خیال میں ہے. ماشاء اللہ. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں آلریڈی کافی ملکوں میں گھوما ہوں، مجھے جی دبئی میں سچ میں یقین کریں گھر کی فیلنگز آتی ہیں. بندہ واقعی. ریلیکس رہتا ہے، جی اور اپرچونیٹیز بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. صحیح. پھر گورنمنٹ آف دبئی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے جی ہر بندے کو جو یہاں پہ کام کر رہا ہے، ہاں وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ جب اس کا سیلری ٹرانسفر ہو جائے، جی یہ بینک ٹو بینک ڈیپینڈ کرتا ہے، ہاں تو پھر جس بینک کا اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جی وہ ان کو کریڈٹ کارڈ ایشو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کریڈٹ کارڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ آلریڈی جس طرح جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں جو بھی آپ امپلائی ہیں چاہے بزنس مین ہیں، اگر آپ کی پراپر بینک اسٹیٹمنٹ ہے تو گورنمنٹس آپ کو کریڈٹ کارڈ ایشو کرتی ہیں. کریڈٹ کارڈ بیسیکلی یہ ہوتا ہے جی کہ جی میری تنخواہ اگر 10,000 ہے، صحیح. بینک مجھے 30,000، 30,000 کا کریڈٹ کارڈ دے گا بینک آپ کو. اگر 10,000 میری سیلری جی ہوگی، اگر میری سیلری 5,000 ہے تو مجھے موسٹلی 15,000 کا ملے گا. ٹھیک ہے. وہ جو ہوتا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے ہاں کہ اگر میں نے پرسنل ایکسپینسز میں اس کو یوز کرنا ہے جی تو پھر میں نے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. مینٹین یہ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ایک اسپیسیفک ڈیٹ ہوتی ہے، ہاں میں نے اس پورے بیلنس کو جو میں نے ادھار لیا ہوتا ہے جی اس کو جمع وہ کرنا ہوتا 40 ڈیز ہوتے ہیں میرے خیال سے. ہے. 40 ڈیز، 45 ڈیز، 1 منتھ، یہ ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے. بینک ٹو بینک ڈیپینڈ ٹھیک کرتا ہے ہے. موسٹلی. جی تو پھر یہ ہم نے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. جی یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی جو ریٹنگ ہوتی ہے ہاں وہ کیا ہوتی ہے، وہ کسی اور دن پہ ڈسکس کر لیں گے. انشاءاللہ ضرور کریں گے. جی اگر خدا نخواستہ وہ کریڈٹ کارڈ ہم جیسے بھائی پاکستانی کھائی جاتے ہیں اکثر، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، پاکستانی کچھ نہ کچھ جگاڑ کرتے ہیں. ہاں میں معذرت بھی کرتا ہوں، میں خود بھی پاکستان سے ہم ہوں. دونوں ہی پاکستانی ہیں جی ماشاءاللہ. ہمارا اپنا ملک ہے لیکن بس اللہ کے بندے ہیں. سر، پاکستان سے تو اتنی محبت ہے، اگر ہم کو 3 دن بھی یہاں پہ ملتے ہیں نا ریلیکس چھٹی کے، جی تو ٹکٹ کرا کے گھر چلے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. وطن سے تو اتنی محبت ہے، صحیح لیکن بات. وطن عزیز کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں. وہ اور کریڈٹ کارڈ ایک نہیں 3 لے لیتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز سے، جی ڈفرینٹ جو بینکس ہوتے ہیں، جی جی اور پھر وہ کارڈ لے کے بھاگ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں رفو اور چکر ہو جاتے رفو ہیں. چکر ہو جاتے ہیں اور آخر میں بدنام پاکستان ہو جاتا ہے.
बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। अगर एक मोहल्ले में अगर कोई गलत काम करता है तो पूरा मोहल्ला बदनाम होता है। सही कह रहे हैं। अगर एक मोहल्ले में किसी की चोरी होती है तो फिर पूरे मोहल्ले को डर लगा होता है कि भाई हमारी चोरी ना हो जाए। सही बात है। अगर कोई एक पाकिस्तानी इस तरह से काम करके जाता है जी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी, हाँ यार ये पाकिस्तानी ने किया है, जी बैंक के रिकॉर्ड में भी ये जाता है, जी। तो ये ओवरऑल जो साख है हमारी, हाँ, तो ये तो सबके सामने है। वो तो लेके भाग गया, लेकिन पीछे वालों का नुकसान ये होता है, कभी उनको क्रेडिट कार्ड मिलने वाला भी हो तो वो नहीं मिलता फिर। सर देखिए, गलत एक्टिविटी अगर कोई करता है जी तो ओवरऑल पूरी नेशन पे उसका इम्पेक्ट पड़ता है। सही। अभी देखें, इंडिया के तो विजिट वीज़ा बैन नहीं है, नहीं है। ठीक है, जितने फिलिपीन के हो गए, क्योंकि मोस्टली इंडियन, फिलिपींस और पाकिस्तानी ही यहाँ पे ज़्यादा हैं, जी जी। उनके तो विजिट वीज़ा बैन नहीं है। बैन है। किसके हैं? हमारे हैं। बैन या रिस्ट्रिक्टेड वो भी तो हमारे हैं। सही कहना। चलो कभी इसी टॉपिक पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन सी सिटी पे विजिट जी जी वीज़ा बिल्कुल, नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आबिद भाई से कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई चीज़ बिला झिझक आप पूछ सकते हैं, और आबिद भाई का मैं नंबर इधर मेंशन कर दूंगा। ये तो हमने सब बात कर ली आबिद भाई, लेकिन आपने बताया नहीं कि वीज़ा कितने में मिलेगा, या आप नंबर में उधर नहीं व्हाट्सएप पे होता है। नहीं, नंबर में भी तो नंबर में बता देंगे जो भाई पूछेंगे। सही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम क्योंकि अथेंटिक 100% काम करते हैं, जी तो सोशल मीडिया पे हो, नंबर्स पे हो, हम तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम करते हैं जी। कोशिश करते हैं कि दूसरे का बेनिफिट हो। सही है। हम तो बिजनेस कर रहे हैं, और आप लीगल काम करते हैं। लीगल 100% लीगल करते हैं। और दूसरा ये है कि उनको जो भी रहनुमाई चाहिए होती है, जी यकीन करें मुझे मेरे नंबर पे डेली के 100 से 150 मैसेज आता है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस लेते हैं भाई, जी कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मुझे रहनुमाई करें। जी। तो हम तो सारा दिन इस सोच से कि किसी और का भला करेंगे तो हमारा भला होगा। सही बात कह रहे बाकी जो रेट की आप बात करें सर, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, हैं। जी आप यहाँ पे क्या करने के लिए आ रहे हैं। सही है। लेबर कैटेगरी का होगा तो वो थोड़ा सस्ता होता है, जी उसके रेट्स कम होते हैं। जी अगर जी। प्रोफेशनल होगा, मैनेजर होगा, अकाउंटेंट होगा, तो उसके थोड़े ज़्यादा उसका भी होते हैं। डिफरेंट प्राइस जी होता है। जी। बाकी आप नंबर ऐड करेंगे तो जिस जी, भी मैं भाई को, आपका इनका आबिद भाई का नंबर ऐड कर दूंगा वीडियो के में, उस डिस्क्रिप्शन में। तो किसी को भी कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, और हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जी। तो और जी दूसरा सर मैं ये बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जी कि जो मेरे पेजेस हैं जी। आबिद अली के नाम से, फेसबुक का, यूट्यूब का, टिकटॉक का, सही उस पर मेरी डीपी लगी हुई है। सही। आपका कोई भी क्वेश्चन है, जी कोई भी वीज़ा मतलब विजिट या फ्रीलांस उसको छोड़ें, सही है। दुबई के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, जी आप 7/24 मतलब 7 दिन 24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे जी मुझे किसी भी टाइम मैसेज करेंगे। मैं हो सकता है उस टाइम जवाब ना दे सकूं, जी। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो भी क्वेश्चन होगा, जो मेरे एज पर नॉलेज होगा, वो सही ज़रूर कह रहनुमाई करूंगा जी मैं। सही कह रहे हैं। जी। तो फ्रेंड्स, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आबिद भाई के साथ बहुत अच्छी गपशप हुई है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।